وہ بھی میں سمجھا دوں. بندے سمجھتے ہیں کہ شاید معجزے والے کرتے نا, کہہ دیتے تھے تو اللہ کرم نوازی کر دیتا تھا. میں اسی بات کا امام حسن کا ایک چاہنا سناتا ہوں آپ کو, ورنہ تو جس حجت کا آپ نام لے میں ان کا چاہنا سناؤں, کیونکہ آج مجلس منصور سے زیادہ یمن سے ہے, تو میں جناب بادشاہ حسن کا چاہنا سناؤں. میرے مولا امام حسن اپنے باغ میں کھڑے تھے, یہ قریب سے فقیر شام کا قافلہ گزرا. میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر ہے. امیر ایک ہی ہے کائنات میں, غازی کا بابا. یہ یوں باغ کے باہر سے گزرا, اس کے ساتھ اس کے پالتو حواری تھے. انہوں نے اسے جا کے کہا, انہوں نے کہا وہ باغ کے اندر حسن کھڑا ہے, توہین کا پہلو ڈھونڈتے تھے نا, آؤ جناب حسن سے جا کے کوئی بات کریں. اس نے گھوڑے کو واپس کیا, جناب حسن کھڑے تھے. حسن کے قریب جا کے کہنے لگا, حسن تیرا باپ علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا, تو بھی کرتا ہے؟ سطر سننا جناب حسن کی اور گھر تک نشہ رہے گا. جناب حسن نے سر اٹھا کر, تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے بدلتے. جو پہلا دعویٰ کرے وہی آخری کا دعویٰ. اسے کہا تیرا بابا سلونی چاہنا سمجھانے لگا. ان کا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا تیرا بابا علی کہہ دیتا تھا کہ جو مجھ سے پوچھو, تجھ سے بھی جو پوچھے بتا دیتا ہے. امام حسن نے کہا پوچھ. اب سوال, اور جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے, جاہل صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا, سوال میں بھی جاہل ہوتا. بابا ناصر جی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, بھٹی صاحب بڑے بڑے بندے جو ہیں نا سج دج کے آئیں گے, جی آپ کے مولوی صاحب آئے, ہم نے جی کچھ سوال کرنے. ہم بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون بھی آیا ہے سوال کرنے کے لیے. آگے سامنے بیٹھ کے, جی وہ سوال یہ تھا, یہ گھوڑا کہاں لکھا ہے؟ یعنی کہ جاہل کو صرف جواب ہی نہیں, سوال کرنا بھی نہیں آتا. اب امام حسن نے کہا پوچھ. اب آپ دیکھیں, جس کے سامنے حسن کھڑا ہو کے کہے پوچھ, اس کے پھر علم کا معیار کیا ہوگا. حسن نے کہا پوچھ. اب کوئی اور سوال تو آیا نہیں, کیا پوچھوں اس سے؟ زمین پوچھوں گا یہ بتا دے گا, آسمان کے رستے پوچھوں گا بتا دے گا. دیکھنے کا اچھا یہ اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ چاہنا سمجھانے لگا, اس کھجور میں کتنے کھجوریں لگے ہیں؟ امام حسن نے سر اٹھائے دیکھے بغیر کا 3313. حسن کتنی؟ فرمایا 3313. رک 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 رک, تو کیا سمجھتا ہے میں گنواؤں گا؟ نہیں. اسے سپاہیوں سے کہا اترو نیچے, کھجوریں دوڑو, ایک ایک دانہ گنو, آج میں دوں گا امامت کا امتحان. اس نے سر بھی نہیں اٹھایا, اس نے کھجور بھی نہیں دیکھی, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کھجور کے نیچے کھڑے ہو کے کوئی کھجور کے پھل کا اندازہ نہیں لگا سکتا, کیونکہ اس کا پھل اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اس نے دیکھے بغیر کہہ دیا 3313. سپاہی چڑھ گئے, کھجوریں ساری نیچے گرا دی کے قریب کھڑا ہے اور نگرانی کر رہا ہے. سپاہی گن رہے ہیں کھجوریں کتنے, گنتے گنتے کھجوریں یہ قریب چکر لگا رہا ہے. امام حسن مطمئن کھڑے, نہیں میں جملہ بتا دیتا ہوں, خلافت چکر میں تھی, امامت مطمئن. بادشاہ چکر میں تھی, امامت مطمئن تھی. یہ کھجوریں گنواتا رہا گنواتا رہا گنواتا رہا. کھجوریں گنتے گنتے جب سپاہیوں نے کہا 3313 3313, اسے سمجھ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ, ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ, ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ. اس نے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گھٹتی رہی, ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی رہی. یہ اپنے گھوڑے کی زین میں بیٹھا, اس نے اپنے گھوڑے کو چلایا. امام حسن نے پیچھے آگے کہا تو نے سوال کیا, میں نے جواب دیا. بتا کے جا تو جیتا کہ تو ہارا, تو جیتا کہ تو ہارا. یہ دیکھ کر ہاشمی غیب جانتے ہیں, تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا, تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا. جناب حسن نے گرے باہر کر راکت, میں نے غیب سے نہیں بتایا, میں نے کہا یہ ہو گئے.
جاتے ہیں